بڑی پرمسرت گھڑی ہے کہ جناب سید میاں صاحب شادی کے موقع پر مبلغ سنی دعوت اسلام جس کی تاریخ اور جس کی پند و نصیحت کے بارے میں کوئی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور یوٹیوب ہے۔ ایک انٹرنیشنل شخصیت، اہل سنت والجماعت کی قداور شخصیت، جسے ہم حضرت علامہ مولانا صوفی سید امیر القادری صاحب قبلہ کے نام سے جانے پہچانتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، بے پناہ ممنون مشکور ہوں کہ ہمارے اس قصبے میں آپ تشریف لائے، اور ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں۔ حضرت سے مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور جو بہتر سے بہتر ہمارے حق میں پند و نصیحت ہے وہ ہمیں فرمائے۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز على كل شيء قدير سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مددی قبلے دین مددی کعبے ایمان مددی انتظاری کرم تستمنی عینی دا اے خدا جو خدا بھی و خدا دا مددی آمین۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستاران و کشتی بہت کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز لائق عزت تکریم واجب الاحترام شہزادہ مخدوم سنہ حضرت علامہ سید خلیق اشرف صاحب قبلہ مرتضی اللہ العالی، وہ حضرت ڈاکٹر سید خلیق اشرف صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے منبر پر خلیقین اشرف موجود ہیں، اور جملہ سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندان، ہم غریبوں کی غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم رسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکان، درد اللہ مکنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جام گل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا صلی نور اللہ الله. تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ محفل آپ جانتے ہیں کہ برادر عزیز حضرت مولانا سید نور میاں صاحب قبلہ شرفی کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہیں. مجھ سے پیشتر حضرت علامہ سید خلیل اشرف صاحب کا خطاب ہونا تھا، سید نیر میاں صاحب کا بھی خطاب ہونا تھا، لیکن انہوں نے کرم فرمائی کی اور سارا وقت مجھے سونپ دیا. میں اس پر بے پناہ شکر گزار ہوں زیادہ نوازیوں پر، اور نور میاں صاحب قبلہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ کل جب یہ رشتے اس دواجی زندگی کے رشتے سے جب یہ بند جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے برکت ظاہر فرمائے کہ ان دو پھولوں سے کھلے پھول کچھ ایسے یا رب، ان دو پھولوں سے کھلے پھول کچھ ایسے یا رب، بلبلے باغ نبی جن کا تمنائی ہو، بلبلے باغ نبی جن کا تمنائی ہو. آج کی اس محفل کے لیے میاں نے مجھے حکم فرمایا کہ چونکہ یہ بستی تارک السلطنت قدوۃ الاولیاء غوث العالم سیدی سندی مرشدی آقائی و مولائی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ بستی ہے اور یہ ان کی سلطنت ہے، یہ یہاں ان کی حکومت ہے. ویسے تو ان کی حکومت کسی مخصوص بستی پر نہیں بلکہ ہر عاشق رسول کے دل پر ان کی حکومت ہے، لیکن مجھے حکم ہے کہ بسکاری کی سرزمین پر یہ محفل ہے، اس لیے سرکار سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اس سلسلے میں میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے قل، اے محبوب آپ یوں عرض کریں اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے، تو ذلیل کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں سب خیر کی کنجیاں ہیں، اور بے شک تو قدرت والا ہے. اگر اس آیہ کریمہ کے آئینے میں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ملک کا مالک بھی بنایا، اللہ نے انہیں ملک کا مالک بھی بنایا، اللہ نے انہیں عزتیں بھی عطا فرمائی. اور خیر کی بات بہت بڑی یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن سے جو شخص وابستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اولیاء اللہ کے اندر اتنا بلند بالا ہے کہ غلو کی یا مبالغے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے.
یہ بڑی شان کی بات ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کے چرچے آپ کے مریدوں سے نہیں، اس لیے کہ مرید تو بعد میں آتے ہیں، خلفاء تو بعد میں آتے ہیں، اللہ اکبر، جو مخدوم پاک کے پیروں میں جن کا شمار ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں سے سرکار مخدوم اشرف کے چرچے کروائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اس لیے کہ پیر مرید کا ذکر کرے یا پیر مرید پر جو ہے وہ مرید اپنے پیر پر ناز کرے یا مرید اپنے پیر کا ذکر کرے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہر مرید کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پیر کا ذکر کرے، ہر مرید کی جو ہے وہ عادت ہے، فطرت ہے، بلکہ اللہ اکبر اس کا یہ تقاضا ہے عقیدتوں کا کہ وہ اپنے پیر کا تذکرہ کرے، لیکن پیر کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ مرید کا ذکر کرے، اس لیے کہ مرید ہر حالت میں اپنے پیر کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ اپنے مرشد کے ہاتھوں پر بیچ دیا کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر پیروں میں بھی کون سا پیر جو سرکار معین ملت و دین سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانشین اول سیدنا قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار بختیار کاکی آپ جانتے ہیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بالاتفاق اپنے بعد اپنا جانشین حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا۔ سرکار بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے فرمایا کہ حضرت بابا فخر الدین نے کہا کہ حضرت آپ نے تو سب کچھ قطب الدین کو دے دیا ہے، تو حضرت غریب نواز نے فرمایا بیٹے فخر، ہم نے تمہیں بھی قطب الدین کو دے دیا ہے، ہم نے تمہیں بھی قطب الدین کو دے دیا ہے۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت قطب صاحب کی شان صوفیہ کے نزدیک سلسلہ چشتیہ کے جملہ مرید اور جملہ مشائخ کے نزدیک متفق علیہ ہے، جو بابا فرید الدین گنج شکر کا پیر و مرشد ہو، جو اللہ اکبر نظام الدین اور صابر کلیر کا دادا پیر ہو، اس حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی شان کیا ہوگی؟ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کے اجداد میں سے ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے سید شمس الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت شمس الدین محمود چونکہ یہ سادات نور بخشی میں آتے ہیں، اور یہ جو نور بخشی سادات ہیں جو مخدوم اشرف کا خاندان ہے، ان کو سادات نور بخشی کہتے ہیں، اور سادات نور بخشی کی اہمیت سیدوں میں یہ ہے، یوں تو ہر سید قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، سادات کہیں کا ہو قابل تعظیم ہے، لیکن سادات نور بخشی کی شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ولایت کا مقام حاصل کرے تو وہ سادات نور بخشی کے دامن سے وابستہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ سادات نور بخشی کا جو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان، یہ نور بخشی سادات کا یہ مقام ہے۔ تو یہ سادات نور بخشی میں سے حضرت سید شمس الدین محمود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ خود بھی بادشاہ تھے، پورا خاندان یہ ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا، تو ان کے تعلقات ہندوستان کے بادشاہ شمس الدین التمش اس سے تعلقات تھے، اور یہ شمس الدین التمش مرید ہیں حضرت قطب صاحب کے، اور یہ بادشاہ ہیں ہمارے ہندوستان کے۔ ویسے مخدوم پاک کے خاندان کو اللہ نے دنیاوی عزت اور دینی عزت دونوں سے نوازا۔ حضرت مخدوم صاحب نے مکتوبات اشرفی میں ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ یہ جو دنیا محمود غزنوی پہ ناز کرتی ہے، محمود غزنوی کے خاندان کی تاریخ یہ ہے کہ اس کا خاندان کسی بادشاہ کا کسی زمانے میں غلام رہا ہے۔ تو مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو محمود غزنوی کے باپ دادا جن بادشاہوں کے غلام تھے وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، وہ میری باپ دادا تھے۔
یعنی محمود غزنوی ہمارے باپ دادا کا غلام مخدوم صاحب نے یہ لکھا ہے مکتوبات اشرفی میں، فرمایا کہ محمود نے جو کام کیا ہے وہ تو ہمارا غلام زادہ ہے، یہ فرمایا کہ وہ تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ میں کہتا ہوں محمود غزنوی کے سارے کارنامے اپنی جگہ ہے، مخدوم صاحب کا یہ جملہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ نہ کرے محمود کے سارے کام رد کر دیے جائے تو بھی اس کی نجات یقینی ہے، کیونکہ اشرف سمرہ نے اس کو اپنا غلام زادہ کہہ کے حضرت سرکار شمس الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ کے تعلقات قطب الدین بختیار کاکی کے مرید حضرت شمس الدین التمش، شمس الدین کو انہوں نے خط لکھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دیار ہند کی سیر کروں، اور آپ ہندوستان تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو چونکہ شمس الدین التمش جو تھا وہ بڑا مؤدب بادشاہ گزرا ہے، خود بھی دیندار ہے، اللہ نے اس کو خود بھی دین عطا فرمایا، تقوی عطا فرمایا، پرہیزگاری عطا فرمایا۔ شمس الدین التمش کے تقوی اور پرہیزگاری کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے شاید سنا ہوگا ہمارے خطبہ سے علماء سے کہ جب قطب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال فرمانے لگے تو ارشاد فرمایا کہ میری نماز جنازہ پڑھانے کا حق اسی شخص کو ہے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس نے نامحرم عورتوں پر کبھی قصداً جان بوجھ کر نظر نہ ڈالی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کا اتنا پابند ہو کہ سنت غیر موقعہ جو اس نے ترک نہ کیا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس دن سے بالغ ہوا ہو اس دن سے نماز جنازہ پڑھانے تک کبھی اس کی تہجد فوت نہ ہوئی ہو۔ جس میں یہ 4 شرطیں موجود ہوگی وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ جب قطب صاحب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں دنیا سے تو کس شان سے گئے ہیں کہ محفل سجی ہے اور پڑھنے والوں نے یہ شعر پڑھا ہے، کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرش۔ تو اسی شعر پر آپ کی جان آپ نے جان آفری کے حوالے کی سپرد کی ہے، اور جب جنازہ تیار کیا گیا تو لوگ باتیں کرتے تھے، شرطیں اتنی کڑی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز پڑھانے والا کسی غار غفا سے آئے گا، لیکن دیر تک جب کوئی نہ آیا تو حضرت شمس الدین التمش مصلی پر تشریف لے گئے، اور جب مصلی پر گئے تو اللہ اکبر سینہ نہیں تانا کہ آج میرے تقوی کا اعلان ہو گیا، آج میرے تقوی کا اظہار ہو گیا، آج میری پرہیزگاری کا اظہار ہو گیا۔ مرشد کے چہرے سے کفن ہٹا کر کہتے ہیں بابا آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا، اگر آپ بے پردہ نہ کرتے تو شمس الدین اس لاش کو قبرستان میں لے کر کے چلا جاتا، اپنے کفن کے ساتھ لے کر کے چلا جاتا۔ یہ شمس الدین التمش کا تقویٰ ہے۔ انہی کے گھر شمس الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ جو مخدوم صاحب کے اشتاد میں سے وہ تشریف لائے، انہوں نے قیام کیا۔ دونوں کی ملاقات روز ہوتی تھی، بابا قطب صاحب کی ملاقات شمس الدین التمش سے روز ہوتی تھی۔ شمس الدین گئے، کہا حضرت آج میرے یہاں حسینی سیدوں میں سے ایک صحیح نسب سید آیا ہے، اور مجھے دیکھ کر اس کی روحانیت کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ اس کا شمار نقبہ میں سے ہے، اس کا یہ اجداد میں سے ہے حضرت سید شمس الدین محمود نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو التمش نے کہا کہ وہ مجھے نقبہ میں سے، یہ نقبہ جو ہے اولیاء اللہ کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، جیسے اقواس ہے، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اخیار ہیں، ابرار ہیں، یہ جو مراتب ہیں کتب ہیں، یہ اسی طرح سے ایک مرتبہ ہے ولایت کا جس کو جو اس منزل پر فائز ہوتا ہے وہ نقبہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو جا کر کے اپنے مرشد سے کہا حضرت اس سے پتہ چلا شمس الدین کا روحانی مقام بھی کیا تھا کہ انسان کو دیکھ کر کے پہچان لے اور کہے کہ اس کا شمار نقبہ میں سے لگتا ہے۔ حضرت قطب صاحب نے کہا جب اتنا بڑا آدمی ایک حسینی سید اور وہ بھی ایران سے سمنان سے چل کر ہندوستان آیا سیر کے لیے، تو آپ نے اپنے گھر اس کا قیام کیوں رکھا؟ ایسے شخص کا قیام تو میرے گھر ہونا چاہیے۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ میرے گھر اس کا قیام ہونا چاہیے، اب آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرے یہاں پہنچاؤ۔ تو مرید نے اپنے پیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت شمس الدین محمود سے کہا
کہ تمہیں میرے پیر و مرشد یاد فرماتے ہیں اور انہوں نے تمہیں مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، تشریف لے چلے۔ جب حضرت قطب صاحب کے گھر میں شیخ سید شمس الدین محمود نے قدم رکھا اور ان کے چہرے پر قطب صاحب کی نظر پڑی تو قطب صاحب نے فرمایا التمش سے کہ بے شک یہ نقبہ میں سے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا شمار اہل چشت سے ہے، یعنی اس کا سلسلہ بھی چشتیوں میں سے ہے، لیکن بڑی خاص بات یہ ہے کہ مجھے اس کے جمال سے ایک نادر الوجود ہستی نظر آتی ہے۔ نادر الوجود ہستی، یہ جملے پر نادر الوجود ہستی مجھے اس کے وجود سے نظر آتی ہے۔ اس کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جو میرے سلسلے کو فروغ دے گا۔ اس کے سلسلے، اس کے نسل سے، اس کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور وہ میرے سلسلے کو فروغ دے گا اور وہ اودھ کے خطے میں ظاہر ہوگا اور دنیا اس کو اشرف کے نام سے پہچانے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضرت مخدوم اشرف، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قطب صاحب ان کو نادر الوجود کہہ رہے ہیں، یعنی ایسا وجود جو ہر مرتبہ نظر نہیں آتا، جو بار بار روز انسان ہزاروں پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں مرتے ہیں، لیکن جو نادر الوجود ہوتے ہیں ان کی پیدائش روز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خدا کا انتخاب ہوتے ہیں، وہ رب کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تو قطب صاحب ہے۔ اب قطب صاحب سے پہلے کی ہستی کو دیکھیں، سید المکاشفین حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ محی الدین عربی کون ہے؟ نسب چونکہ ان کا غوث پاک سے نہیں ملتا، لیکن غوث پاک سے نسب نہ ملنے کے باوجود بھی انہیں سرکار غوث الاعظم کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، خاص بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد سرکار غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے سرکار مجھے بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی بڑی چاہت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں۔ میرے مرشد غوث پاک نے دعا کی، اللہ نے فرمایا اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد غوث پاک نے فرمایا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی سرکار اگر میری تقدیر میں ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جتنے بیٹوں کی بشارت دی تھی اس میں سے ایک بیٹا اپنی پشت کا میں تیری پشت میں منتقل کرتا ہوں، بیٹا میرا ہوگا لیکن پیدا تیرے صلب سے ہوگا۔ تو حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پھر پیدا ہوئے اور آپ کا جو مرتبہ ہے فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، یہ آپ کی دو کتابیں، بلکہ خود مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بڑی اہمیت دی اور آپ نے جو نظریہ وحدت الوجود کا پیش کیا ہے حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی جو تشہیر کی ہے صوفیہ میں وہ آپ ہی کا حصہ ہے، بلکہ اللہ اکبر اس نظریے وحدت الوجود کے معاملے کو لے کر کے ایک مسئلے میں خواجہ بندہ نواز یہ سدراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے گفتگو فرمانے کے لیے آپ یہاں سے تشریف بھی لے گئے جو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو اللہ اکبر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہند کے اندر اپنے زمانے میں ایک قطب الانقاب جلوہ گر ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ فرمایا لوگ اس کو اشرف کے نام سے جانیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ جہانگیری عطا فرمائے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آج ہم ان کے دیار میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس ذات کا نام ہے۔ مورخین نے لکھا ہے اردو زبان کا سب سے پہلا مصنف اگر کوئی ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر تو حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات۔ کچھ لوگوں نے سرکار بندہ نواز کا نام بھی پیش کیا، کچھ لوگوں نے حضرت امیر خسرو کا نام بھی پیش کیا ہے۔ بہرحال تینوں کا دور بالکل قریب ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ذات کا نام ہے۔